ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ سے الجھتے ہیں۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ مفتی سلمان اظہری کو جانتے ہیں۔ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے معروف و مشہور شخصیت حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب، جنہوں نے ان چند سالوں کے اندر وہ شہرت اور وہ مقام لوگوں میں حاصل کیا ہے اور خوب چرچے میں رہتے ہیں۔ یہ ابھی ان کے خلاف کچھ لوگوں نے ایک کلپ وائرل کیا ہے۔ مفتی سلمان اظہری کے خلاف ہندوتوا پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ اب ہندوتوا انہیں گرفتار کرانے کی سازش کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے گجرات کے جوناگڑھ کے ایک بیان میں صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ ابھی تو کتوں کا دور ہے، ہمارا دور بھی آئے گا۔ یہ اتنا لفظ انہوں نے کہا تھا۔ اسی کو لوگ آدھی کلپ جو ہے کاٹ کر صرف اس جملے کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور نیوز چینل والے اس جملے کو ہیٹ اسپیچ بتلا کر وائرل کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا کہا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے موجودہ حکومت کے خلاف زبان درازی سے کام لیا ہے، اور انہوں نے اپنے جملے سے ہندوستان کی حکومت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، ہندوستان کی حکومت کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، اور ہندوؤں کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، اور ایسا جو ہے ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ پورے بیان کے اندر مفتی صاحب نے لفظ ہندو کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہندوؤں کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف انہوں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی مسلمانوں کو بیجا تکلیف دے گا، ان کے خلاف سازشیں رچے گا، ان لوگوں کے لیے ایک اشعار انہوں نے کہے تھے۔ تو لوگوں نے اسے بہت غلط طریقے سے وائرل کیا ہے، اور ان کے خلاف ابھی کارروائی جاری ہے۔ لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں، حکومت انہیں تلاش کر رہی ہے، اور وہ حکومت کی نظر میں آ چکے ہیں اس وقت۔ آپ ان کا پورا بیان سنیے، پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا۔ پھر انہوں نے ٹویٹ کرتے بھی یہ بھی کہا کہ میں نے کہیں پہ بھی ہندوتوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عام بیان دیا ہے، بالکل جنرل بات کی ہے انہوں نے، کسی کو خاص نہیں کیا، کسی کو ٹارگٹ نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ وہابیوں کے متعلق، دیوبندیوں کے متعلق بہت ساری اناپ شناپ باتیں بکتے ہیں۔ بہرحال وہ ہم مسلمانوں کے درمیان ہی ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب کسی مسلمان کے اوپر اگر آواز اٹھے گی، ان کے خلاف کوئی بات ہوگی، کوئی کارروائی ہوگی، تو تمام مسلک کے لوگ ایک ساتھ آپس میں مل کر اتحاد کے ساتھ دفاع کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے اوپر بات آ جاتی ہے۔ پھر بھی بریلی طبقہ ہندوؤں کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا، غیر مسلموں کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی برادری کے لوگ کو کیوں برا بھلا کہیں گے؟ وہ بھی شرک کر رہے ہیں، وہ بھی کفر کر رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، وہ بھی وہی کام انجام دے رہے ہیں، لہذا دونوں آپس میں کیوں لڑیں گے؟ یہ میرا ایک رجحان ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انہیں لوگ کیوں نظر پہ چڑھا لیتے ہیں، غیر قوم انہیں نظر پہ کیوں چڑھا لیتی ہیں، تاکہ مسلمانوں کا ہو کر اسلامی دفاع کوئی نہ کر سکے، مسلمانوں کے لیے کوئی بولنے والا نہ ہو، مسلمانوں کے اوپر چاہے ان کی مسجدیں توڑ دی جائے، چاہے ان کے مدرسے توڑ دیے جائے، چاہے ان کے اوپر ظلم کیا جائے، پھر چاہے وہ فلسطین ہو، برما ہو، ظلم ہوتا رہے پر ہوتا رہے، ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہ ہو۔ اس وجہ سے کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مذہبی رہنما اگر کھڑا ہوتا ہے اپنے بلبوتے پر اور آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے، محض اس وجہ سے کہ اگر ہم اس کے اوپر دباؤ بنیں گے تو کل کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور ہم یوں ہی مسلمانوں کو دباتے رہیں گے، ان کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے، اور ان کے اوپر بھپتیاں کستے رہیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں جو فتنے ہو رہے ہیں،
اس کے اوپر اگر کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، تو اسے دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ماحول چلا ہوا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو بات کہی اس کے اوپر اتنا وبال ہوا، اور انہیں ابھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے، ہو سکتا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی کی جائے، کیونکہ ابھی ماحول ہی ایسا چلا ہوا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اپنا دفاع ضرور کرنا ہے، احتیاط کے ساتھ۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ اگر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے محض ایک جملے کے بول پر، تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ان کی حمایت میں آواز اٹھائیے کہ مفتی صاحب کا اس طرح سے گرفتار ہو جانا یا کسی کی نظر میں چڑھ جانا یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔